یہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ طریقت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے. جیسے مولانا نے بتایا نا، میں نے اس پہ ان کو کہا بھی مولوی ہے کیا جانتا ہے، یہ دو لفظ خود ہی تضاد ہے. مولوی بھی کہتا ہے کیا جانتا بھی ہے نا. تو یہ ایک انفرادی کمپلیکس ہے، احساس کمتری کے وہ لوگ شکار ہیں جو علم کو نہیں جانتے، اس کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے. اچھا، طریقت کیا کام کرتی ہے؟ ہدایت کا کام کرتی ہے. شریعت کیا کام کرتی ہے؟ وہ بھی ہدایت کا کام کرتی ہے. دونوں کام ایک ہی کرتی ہے، دونوں کو الگ الگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون سا روٹ ہے؟ ہدایت تو دونوں دیتی ہے، تو دونوں الگ الگ کیسے ہوئی؟ اس کو سمجھو میرے پیارے. شریعت اور طریقت الگ چیز نہیں ہے. آپ نے شرح تہذیب میں پڑھا ہوگا نا، ہدایت کی تعریف کیا لکھا ہے اس میں؟ اے ارات الطریق. کیا لکھا ہے؟ اے ارات الطریق، راستہ بتانا، منزل کا پتہ بتانا، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور دوسری کیا تعریف کی؟ اے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچانا، یہ ہے نا. تو ہدایت تو ہے، دو راستے ہیں. ایک منزل تک پتہ بتا دینا، یہ بھی ہدایت، اور ایک منزل تک پہنچانا، یہ بھی ہدایت ہے نا. تو اب منزل تک کا پتہ کون بتاتا ہے؟ منزل تک پہنچاتا کون ہے؟ دونوں الگ چیز نہیں میرے پیارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منزل کا پتہ درسگاہ بتاتی ہے، اور جب درسگاہ سے نکل کر منزل تک کوئی شخص پہنچ جاتا ہے تو وہ منزل تک پہنچانے والا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں ہدایت کے دو مراکز ہیں، ایک مدرسہ ہے، ایک خانقاہ ہے. مدرسہ منزل کا پتہ بتاتی ہے اور خانقاہ منزل تک پہنچاتی ہے. اب یہ کیا ممکن ہے کہ خانقاہ میں بیٹھا ہوا شخص اسے منزل کا پتہ ہی نہ معلوم ہو اور منزل تک پہنچائے گا؟ پہلی ضرورت تو یہی ہے کہ وہ خود منزل کا پتہ جانتا ہو، اور پتہ جاننے کے بعد اس نے منزل تک وہ پہنچا بھی ہو. تب پہنچا ہوگا تو ہی پہنچائے گا نا. یہ بالکل الٹی بات ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی سینہ بسینہ ہے. میں بھی ایک خانقاہی آدمی ہوں، بزرگوں کی صحبتیں مجھے بھی ملی ہیں، ان کے اقوال ذکری بھی سنے ہیں، ان کی نصیحتیں بھی سنی ہیں، ان کی شفقتیں بھی ملی ہیں. لیکن یہ سینہ بسینہ والا کوئی فارمولہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. بھئی غوث اعظم تو ولایت لے کے پیدا ہوئے تھے، 29 شعبان کو پیدا ہوتے ہیں، اگلے دن سے رمضان ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیا، ماں کا دودھ ہی نہیں پیا. تو وہ تو ولایت لے کر پیدا ہوئے، ان کی ولایت کا اعلان بھی ہو گیا، اظہار بھی ہو گیا. پھر اگر سینہ ہی بسینہ تھا تو وہ تو ولایت لے کر پیدا ہوئے تھے، پھر انہیں مکتب میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں جیلان سے سفر کر کے بغداد پہنچے؟ کیوں درسگاہ میں شامل ہوئے، داخل ہوئے، علم حاصل کیا؟ یہ سب ایک غلط بیانی ہے. آپ اس چیز کو سمجھیے. ظاہری طور پر کوئی نسبت والا ہو، باعث تعظیم ہو، اس کی تقریم کیجیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہ شریعت کے معاملات میں وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو ایک عالم ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ واجب ہے کہ اس وقت شریعت کو مقدم رکھ کے اس کی پاسداری کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے. وہاں پھر لحاظ مت کیجیے. یہ تو طریقت و شریعت عجیب چیز ہے. کہتے ہیں صاحب درسگاہوں میں نہ پڑھا جائے تو کیا عالم نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ جا کے مدرسے میں جو پڑھے گا وہی عالم ہوگا. بالکل کہیں نہیں لکھا ہے. لیکن یہ تو لکھا ہے کہ بغیر پڑھے عالم نہیں ہوگا. یہ تو ہے نا بھائی. ہم نے یہ کب کہا کہ درسگاہی میں آ کے پڑھو؟ لیکن پڑھنا تو پڑے گا. اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں.
لیکن پڑھنے کے لیے تو کسی پڑھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے نا. اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو بغیر پڑھے یہ ممکن کیسے ہے کہ آپ جان لیں کہ منزل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو وہی والی بات ہو گئی، بالکل وہی بات ہو گئی. کوئی سر اپنے آپ کو طریقت کا شہسوار کہتا اور علم سے، علم شریعت سے، علم دین سے بالکل نہ پڑھتا. پھر اردو کی کتابیں پڑھ کر آپ تقریر تو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں فقہی مسائل آ جائیں گے، جہاں عقائد کے مسئلے آ جائیں گے، نہ خود آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے، نہ دوسروں کو بچا پائیں گے. سمجھ گئے نا. معترض عجب عجب انداز میں اعتراضات کرتا ہے. آج دیکھیے ملحدین کا ایک دور ہے، کیسے کیسے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں. تو کیا یہ اردو کی کتابیں پڑھ کے آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں؟ عقائد کے بنیادی چیزیں اگر آپ کو نہ معلوم ہو، اس کی اصطلاحات نہ معلوم ہو، اس کے اصل نہ معلوم ہو، تو کیا ان لوگوں سے آپ مناظرہ کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو میرے پیارے، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، مجھے حیرت ہے کوئی شخص اپنے آپ کو طریقت والا کہے، پیر کہے، جو کچھ بھی کہے، اور کہہ دے صاحب ہم تو طریقت والے ہیں. کمال کی بات ہے. میں تو عجیب حیرت میں ہوں. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے سر میں بال نہ ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں مانگ نکالتا ہوں. ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، نادار نہیں کہیں گے. وہ نادار نہیں کہیں، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ ہوا. یہ نادانی نہیں ہے. ہاں، ایسا شخص جو سر میں بال نہ ہو اور کہے کہ میں مانگ نکالتا ہوں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، مے بی پاسبل ہے کہ کسی کے سر میں بال ہو اور مانگ نہ نکالتا ہو. یہ ممکن ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ سر میں بال ہی نہ ہو تو کہے کہ میں مانگ نکالتا ہوں. تو میرے پیارے، شریعت تمثیلاً طرح شریعت سر کے بال کی طرح ہے اور طریقت اس کی مانگ ہے. بغیر شریعت کے طریقت کا کوئی تصور ہی نہیں. بے شک، بے شک، سبحان اللہ.